بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم. إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ومن يهد الله فهو المهتد. ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا. وقالوا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. صدق اللہ العظیم. تلاوت کردہ آیات مبارکہ کا ترجمہ. قل اے ہمارے حبیب آپ کہہ دیجئے کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، میرا اللہ گواہی کے اعتبار سے میرے اور تمہارے درمیان کافی ہوگا. انہو کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک وہ اپنے ہر بندے کے بارے میں خبردار ہے اور اس کو دیکھنے والا ہے. ومن یہد اللہ فہو المہتد، جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پہ ہے.
ومن یضلل، جس کو میرا اللہ گمراہ کر دے، فلن تجد لہم اولیاء من دونی، تو خدا کے سوا آپ کسی کو بھی اس کا مددگار نہیں پائیں گے۔ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا، اور قیامت کے دن ان گندے لوگوں کو ہم جمع کریں گے ان کے چہروں کے بال گرا کر، عُمْيًا یہ نابینا ہوں گے، بُكْمًا وَسُمًّا اور گنگے اور بہرے ہوں گے، اور مأواہم جہنم، سب کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ کلما خبت زدناہم سعیرا، جب وہاں کی آگ ہلکی ہونے لگے گی ہم اس کو فوراً اور تیز کر دیں گے۔ ذالک جزاؤہم بانہم کفروا بآیاتنا، یہ سزائیں اس بات کی دی جائیں گی انہوں نے ہمارے قرآنی آیات کا انکار کیا تھا۔ وقالوا، اور لوگوں سے کہتے تھے، اذا کنا عظاما ورفاتا، کیا جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِیدًا، کیا ہمیں دوبارہ سے پیدا کیا جائے گا۔ آیت نمبر 96، 97، 98، پارہ نمبر 15، سورۃ بنی اسرائیل۔ اللہ کے نبی کی ایک عظمت یہ ہے کہ میرے نبی کی نبوت پر اور آپ کی صداقت پر اللہ خود گواہ ہے۔ جو گواہ ہوتے ہیں نا، گواہ، ان کا بڑا اہم رول ہوتا ہے۔ قیامت کی علامات میں سے یہ بھی ہے کہ آپ کسی کو گواہ نہیں بھی بنانا چاہیں گے، وہ خود ہی آپ کو آ کر کہے جی میں گواہی دے دیتا ہوں۔ ہمارے نبی جب بھی کوئی تعلیم فرماتے تو جب گواہی کا مسئلہ آتا تو حضور پاک اگر کبھی لیٹے ہوئے بات کر رہے ہوتے تو اٹھ جاتے، بالکل مستعد، چست، اور سب کو متوجہ کرتے، ادھر دیکھو بھائی، ادھر دیکھو، ادھر دیکھو۔ اور آپ فرماتے الا وقول الزور، شہادت الزور، جھوٹی گواہی سے بچنا، جھوٹی گواہی سے بچنا۔ جتنا مضبوط گواہ ہوتا ہے اتنا ہی کیس کا فیصلہ مضبوط ہوتا ہے۔ میرے نبی کا گواہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس سے بڑے اعزاز کی کوئی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ نبی کا گواہ اللہ ہے، نبی کی نبوت کا گواہ اللہ ہے، نبی کی ختم نبوت کا گواہ اللہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم واحد ہستی ہے جس پر اس ٹائم بھی اللہ درود پڑھ رہے ہیں۔ اللہ درود پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کو رکوع کی ضرورت نہیں ہے، سجدے کی ضرورت نہیں ہے، عبادت کی ضرورت نہیں ہے، قربانی کی ضرورت نہیں ہے، حج کی ضرورت نہیں ہے، عمرہ کی ضرورت نہیں ہے۔ حبیب کی خاطر اللہ نے بھی ایک عبادت خود شروع کی ہوئی ہے، اور وہ کیا ہے؟ یصلون علی النبی، یصلون علی النبی۔ وہ اور پھر اللہ کے نبی کی طرف سے بھی ہمہ وقت خدا کی تعریف ہو رہی ہے، اور آپ دنیا سے چلے گئے اپنے روضہ میں پھر بھی وہ خدا کی تعریف کر رہے ہیں۔ اور یوں کہا جائے کہ خدا آپ کی تعریف میں ہے، آپ خدا کی تعریف میں ہیں، اب بھی ہیں، بعد میں بھی ہوں گے، پہلے بھی تھے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ کفا باللہ، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، میرا گواہ اللہ ہوگا، وہ بتائے گا مشرک کہاں ہیں، توحید والے کدھر ہیں، پیغمبر کدھر ہیں، لات منات عزا ان کے بت کہاں ہیں، آج کی شرک والے کدھر ہیں۔ ہمارے نبی کو گالیاں دینے والے وہ کھڑے ہیں، ہمارے نبی کی عزت کرنے والے یہ کھڑے ہیں، ہمارے نبی کو اچھا کہنے والے یہ کھڑے ہیں، ہمارے نبی کو برا کہنے والے وہ کھڑے ہیں، ہمارے نبی کی کمر پہ اوجری پھینکنے والے یہ ہیں، ہمارے نبی کی کمر کو اور جسم کو حفاظت کروانے والے طلحہ وہ کھڑے ہیں، ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے غار کے اندر 72 گھنٹے تک خدمت کرنے والا یہ ابو بکر صدیق ہے، اور آپ کا دشمن عتبہ، شیبہ، ابو جہل، ولید، یہ تمام کے تمام وہ کھڑے ہیں۔ آج حشر کے دن میرا اللہ گواہ بن کر کہے گا ان کو ادھر کرو، ان کو ادھر کرو، آج اللہ گواہی دے گا۔ تو میرے نبی کے لیے کتنے اعزاز کی بات ہے۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، اللہ کو ہر ایک کی خبر ہے، ہر ایک کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ پوری دنیا میں کوئی بندہ اس ٹائم ہل رہا ہے، کوئی لیٹا ہوا ہے، کوئی سو رہا ہے، کوئی جاگ رہا ہے، کوئی کھا رہا ہے، کوئی پانی ڈال رہا ہے، کوئی دودھ ڈال رہا ہے، کوئی سو رہا ہے، کوئی پھینک رہا ہے، کوئی کہاں ہے، کوئی موٹر سائیکل پہ، گاڑی پہ، جہازوں پہ، سائیکلوں پہ، کوئی سوئی کے دھاگے ڈال رہا ہے، کوئی درزی بنا ہوا ہے، کوئی کسائی بنا ہوا ہے، کوئی سبزیاں لے رہا ہے، کوئی دے رہا ہے، کوئی کھا رہا ہے، کوئی پی رہا ہے۔ پورے کائنات کے نظام کا ایک ایک فرد، ایک ایک ذرہ میرے اللہ کے کنٹرول، خبیرن بصیرن، اللہ کو خبر ہے، اللہ ان کو دیکھ رہا ہے۔ اور کیڑے مکوڑے اور پرندے اور درندے
اور یہ تمام چیزیں، پھر اوپر آسمان کے ستارے، سورج، چاند اور اس کی ترتیب، رات دن، اس کا نظام، یہ ساری کائنات میں ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے جو میرے آقا کی گواہی دے گا قیامت کے دن۔ اور انشاءاللہ جب بڑوں کی عزت ہوتی ہے تو اس کی نسلوں کی بھی عزت ہوتی ہے، یاد رکھیں۔ چودھری کا بیٹا ہوتا ہے نا، چودھری کا بیٹا، جب تک وہ چودھری زندہ ہوتا ہے اگلے آپ اس کے پاؤں میں پڑ جاتے ہیں۔ جی ہاں، چودھری مر جائے یا آج کے دور میں ہمارے ہاں کسی بچے کا باپ مر جائے جی تو بچہ یتیم ہو جاتا ہے۔ پہلے ہمارا بڑا بھائی جب آتا تھا بچوں کے ساتھ تو ہم 50 قدم آ کے اس کے بچوں کو چوما کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ چوما۔ جب بھائی فوت ہو جاتا ہے نا تو اس کے بچوں کی ویلیو تھوڑی سی گرتی ہے۔ پھر ہم جہاں اس کو بٹھاتے تھے وہ دوسرے کمرے میں بٹھا دیتے ہیں، پھر ان کو تیسرے کمرے میں بٹھا دیتے ہیں، کبھی کبھی پھر ان کا دروازہ بھی نہیں کھولتے جی، کبھی کبھی ان کے برتن بھی چینج کر دیتے ہیں، ان کا کھانا بھی چینج کر دیتے ہیں، ان کا معیار بھی چینج کر دیتے ہیں۔ لیکن میرے اللہ کے بندے ایک برابر ہیں کھانے اور پینے میں، کھانے اور وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ۔ ہدایت وہ ہے جو خدا عطا کرتا ہے، ہدایت اور کوئی نہیں دے سکتا۔ نبی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، رسول کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، ولی ہدایت نہیں دے سکتے، کتب ابدال یہ خود ہدایت کے طالب ہیں۔ نبی نے خود پڑھا اہدنا الصراط المستقیم، حضرت صحابہ نے پڑھا اہدنا الصراط المستقیم، تمام انبیاء نے پڑھا اہدنا الصراط المستقیم۔ ہر نبی خدا سے ہدایت لیتا ہے، خدا دیتا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ سب سے بڑی اور اعلیٰ ہدایت نبیوں کو ملتی ہے اور ہمیں اس معیار کی ہدایت نہیں ملتی، لیکن ہدایت نبی کو بھی کون دیتے ہیں؟ اللہ۔ اور جس کو خدا گمراہ کر ڈالے اللہ معاف فرمائے، تو میرے نبی کو کہا گیا آپ بھی اس کا کوئی دوست نہیں بنا سکتے خدا کے سوا۔ جب خدا نے اس کو چھوڑ دیا تو سب نے اس کو چھوڑ دیا، خدا نے اس کو چھوڑ دیا تو جن کو ہدایت نہیں ملی، جن کو ہدایت نہیں ملی، آپ شکر ادا کیا کریں، آپ کلمہ پڑھتے ہیں، آپ شکر ادا کیا کریں اللہ کو ایک کہتے ہیں، آپ شکر ادا کیا کریں کہ اللہ کی توحید کے آپ قائل ہیں، باقی سارے سودے الٹے پلٹے ہو جائیں میرا اللہ قبول کر لے گا، ریٹ لگا دے گا، دے دے گا، کسی نہ کسی کھاتے میں ڈال دے گا۔ لیکن شرک کی بنیاد پر کوئی بندہ بھی ہوگا میرا اللہ اس کو چونٹیوں کی طرح مسل کر تباہ و برباد کر دے گا۔ یہ شرک بڑی گندی چیز ہے، بہت گندی چیز ہے، بہت گندی چیز ہے۔ اس لیے وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ، چہروں کے بل اللہ ان کو گرائیں گے، عُمْيًا بُكْمًا صُمًّا، یہ اندھے ہوں گے، گنگے ہوں گے، بہرے ہوں گے، حقیقت میں اندھے ہوں گے، حقیقت میں گنگے ہوں گے، حقیقت میں بہرے ہوں گے۔ مگر یہاں کا جو نابینا ہے، جو حافظ قرآن ہے، میرا اللہ اس کو سب سے پہلے اپنا دیدار کروائے گا۔ جی نابینا کو سب سے پہلے رب کا دیدار ہوگا۔ نبیوں کی معاملات الگ ہیں، ان کے سارے معاملات الگ ہیں، لیکن ایک عام الناس میں سے جو نابینا ہوگا اس کو میرا اللہ پہلے اپنا دیدار کروائے گا، میرے نبی کا اس کو پہلے دیدار ہوگا۔ لیکن یہ جو بینا ہو گئے ان کے سامنے کتنی بڑی نعمت ہوگی، نبی سامنے ہیں مگر یہ اندھے ہیں، مقام محمود سامنے ہوگا مگر یہ اندھے ہیں، سارے نبی ہوں گے مگر یہ اندھے ہوں گے۔ جی اذان دی جائے گی وہاں پہ بلال اذان دیں گے مگر یہ کیا ہوں گے؟ بہرے ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ بہرے ہوں گے۔ اذان کا جواب سارے نبی دیں گے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، سب نبی وہاں جواب دیں گے انشاءاللہ، مگر یہ گنگے ہوں گے، یہ گنگے ہوں گے۔ اللہ کی نظر میں جس نے قرآن سنا نہیں وہ بہرا ہے، جس نے پڑھا نہیں وہ گنگا ہے، جس نے دیکھا نہیں وہ اندھا ہے، اندھا ہے۔ اللہ نے اس کو اندھا کہا۔ آج کسی کو کہنا اوے کانے اندھے، کانے اندھے، آپ مجھے بتائیں اس کا کیا رد عمل ہوتا ہے؟ وہ اس کو مار کے بھگاتا ہے اور اس کے ساتھ دوست جمع، تو نے مجھے کانا کہا ہے؟ اللہ نے تو آج کہہ دیا عُمْيًا بُكْمًا صُمًّا، تم کانے بھی ہو، تم گنگے بھی ہو، تم بہرے بھی ہو، اس لیے کہ تمہیں خدا کی ہدایت نصیب نہیں ہے، خدا کی ہدایت نصیب نہیں ہے۔ اور مأواہم جہنم، ٹھکانہ ان کا جہنم ہوگا، کلما خبت، جب ان کی آگ آہستہ ہونے لگے گی نا، ایک دوسرے سے کہیں گے یار یہ کوئی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوتی جا رہی ہے، کیا ہوتی جا رہی ہے؟ کم، زدناہم سعیرا، اللہ ایک دم سے اس کو اٹھا دیں گے، ایک دم سے اس کو اٹھا دیں گے۔ آپ نے دیکھا یہ دیگیں جب پکتی ہیں، بھٹیاں جب جلتی ہیں، آگ کتنی تیز ہوتی ہے، تیز ہوتی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ ندم پہ آتی ہے، ردم پہ آتی ہے، آہستہ آہستہ ڈاؤن ہو جاتی ہے۔ لیکن جہنم کی آگ ایسی نہیں ہے، جب وہ نیچے آنے لگے گی ایک دم سے اوپر، پھر نیچے، پھر اوپر، پھر نیچے، پھر ساری کائنات کی جب سے بنی ہے، جب ختم ہوگی پوری دنیا کی آگ ایک جگہ پہ رکھ دیا جائے تو وہ جہنم کا 70واں حصہ ہے، جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے۔
اور اس کے بعد جہنم کی آگ اس سے زیادہ ہے۔ ذالک جزاؤہم بانہم کفروا بآیاتنا، انہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ہے، ہم نہیں مانتے، ہم قرآن کی اس سزا کو نہیں مانتے، قرآن کی اس حدود کو نہیں مانتے۔ یا آج کل دقیانوس سوشل میڈیا پر ہمارے بعد مبصرین ہوتے ہیں جو دنیا کی حکومتوں کی طرف سے اپیلیں جب کی جاتی ہیں اہل مغرب کی طرف سے کہ مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم چور کے ہاتھ کاٹ کے پھینک رہے ہو، تمہارا مسلمان کسی کو قتل کرے تم اس کا قصاص لے رہے ہو، تمہارے اندر اگر کوئی زنا کرے تو 100 کوڑے مارتے ہو، شادی شدہ کرے تو تم اس کو رجم کر دیتے ہو، کوئی مرتد ہو جائے تو تم اس کو قتل کر دیتے ہو، نبی کے گستاخ ہو جائے تو تم نے سزا اس کی قتل رکھی ہے۔ نظر ثانی کرو اور اسلامی نظریاتی کونسل اگر بنا دی جائے اور اس پر ہمارے اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر بیٹھ کر یہ کہیں کہ ہم قرآنی حدود پہ سزاؤں پہ باہم مشورے سے کوئی راستہ طے کرتے ہیں، تو ان سب اسلامی نظریاتی کونسل والوں پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کے قرآن میں کوئی رد نہیں ہے، کوئی بدل نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، جو کہہ دیا وہ کہہ دیا، جو کر دیا وہ کر دیا۔ اور الحمدللہ حدود اسلامی اور اسلامی سزائیں ہماری بقا اور امن کا ذریعہ ہیں۔ ایک زانی کو اگر 100 کوڑے مار دیے جائیں انشاءاللہ اس محلے میں زنا نہیں ہو سکتا۔ شرابی کو 80 کوڑے مار دیے جائیں، 40 مار دیے جائیں، زنا نہیں ہوگا۔ چور کے ہاتھ کٹ جائے چوری نہیں ہوگی۔ اور یہ کیا کہتے تھے، اذا کنا عظاما ورفاتا، بھائی یہ کیا بات ہے کہ نبی کہتے ہیں تم قبر میں جاؤ گے کیڑے بھی ہیں، سانپ بھی ہیں، بچھو بھی ہیں، آخرت میں جاؤ گے پل صراط بھی ہے، وہاں سے گرو گے بھی، نیچے سینٹر میں جہنم ہے، تم ناکام بھی ہو سکتے ہو، یہ بھی ہو سکتے ہو، وہ بھی ہو سکتے ہو۔ وہ ایک دوسرے کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے ہیں یار تو بتا کہ جب ہڈیاں ہو جائیں گے، ریزہ ہو جائیں گے، مسل کے پاؤڈر بنا دیے جائے اور اس کو ہوا میں پھینک دیا جائے، ہماری ہڈیوں کو کون جمع کر سکتا ہے؟ دوسرا کہتا ہے ہاں یار تیری بات تو ٹھیک ہے، اب وہ کہتا ہے یار کوئی نہیں اٹھنا، کوئی نہیں جہنم، کوئی نہیں آگ، کچھ بھی نہیں ہے، مزے کر لو، عیاشی کر لو، کھا لو، پی لو، زنا کرو، شراب پیو، حرام پہ چلو، کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے نبی نے کیا فرمایا، ایک انسان اللہ اس کو دوبارہ لے کر آئے گا۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کس طرح جمع کریں گے؟ آپ نے فرمایا ریڑھ کی ہڈی پہ، یہ جو ریڑھ کی ہڈی ہے نا ہماری، اس کے اوپر اللہ بنائیں گے۔ سردار صاحب کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اس کے اوپر جناب ان کا نقشہ بناؤ، سلطان صاحب کی ہے، فاروق صاحب کی ہے، ان کے اوپر ان کا نقشہ بنا دو۔ یہ اللہ کی قدرت وہاں پہ سمجھ میں آئے گی کہ واقعتاً یار میری ریڑھ کی ہڈی پر اللہ نے مجھے بنایا ہے۔ اور بنیں گے 33 سال کے، بنیں گے کتنے سال کے؟ 33 سال کے، داڑھی سے پاک، مونچھوں سے پاک ہے، بال آپ کے ہوں گے جس طرح بھی خوبصورت آپ بنانا چاہیں، یہ تمام چیزیں صفات والی ہوں گی ہیں۔ ادھر یہ داڑھی کے اوپر جو ڈیوٹی لگتی ہے نا داڑھی کاٹنے والے بھائیوں پہ، یہ بڑی لمبی ڈیوٹی ہے، اور پورا مہینے میں سے 15 دن 20 دن اس ڈیوٹی پہ لوگ چلے جاتے ہیں کہ داڑھی صحیح کرنی، برابر کرنی ہے، بڑھ گئی ہے، شیو بڑھ گئی، لوگ کہتے ہیں تیری شیو بڑھ گئی ہے، او بھائی رکھ لو اس کو، اللہ کے نبی کی صورت ہے، نہ کٹوانے کی ٹینشن ہے، نہ کسی اور چیز کی ٹینشن ہے، نہ کسی معاملے کی ٹینشن ہے۔ سکندر صاحب آپ کو نہیں کہا جا رہا، ماشاءاللہ یہ سب ہمارے بھائی ہیں، سب ہمارے دوست ہیں، اور یہ جو بال کالا کرتے ہیں یہ بھی بیچارے ہفتے میں 2 دن ڈیوٹی بھگتنی پڑتی ہے، ان کو 10 دن میں ڈیوٹی بھگتنی پڑتی ہے۔ تو سفیدی آ گئی تو سفیدی کو چلانے دو، اگر لگوانی ہے تو مہندی لگاؤ، مہندی لگائے گی آپ کی بیگم، نائی نہیں لگائے گا، بیگم لگائے گی، نائی نہیں لگائے گا، اس سے بھی اظہار محبت ہوگا، اس سے بھی کیا ہوگا؟ اظہار محبت ہوگا۔ تو بھائی یہ داڑھی جو ہے نا کبھی کسی کے مولوی کے کہنے پہ نہ رکھنا، میں آپ کو یہ آپ نصیحتاً کہہ رہا ہوں، اگر آپ نے کبھی رکھنی ہے تو رسول اللہ کی محبت میں ڈوبنا، پھر جا کے اس کو رکھنا، پھر آپ کو انشاءاللہ گفتگو کا سمجھ آئے گا۔ ہمارا تو صرف آپس میں مذاکرہ ہوتا ہے، یوں کر لیا جائے، یہ ہو جائے، ہمارا تنقید یا کوئی نشان نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی نے کبھی داڑھی نہ ہونے کی وجہ سے نفرت کا اظہار کسی سے نہیں فرمایا، بلکہ فضائل کی باتیں تھیں۔ تو یہ صرف ہمارے آپس میں مذاکرات ہیں، لیکن آپ میرے کہنے پہ یا کسی لچھے دار خطیب کی تقریر کے اوپر ایک دم سے داڑھی ایسے نہ رکھیے گا۔ پہلے اللہ کے نبی کی محبت میں جائیں، پھر رسول پاک کی محبت کا تصور کریں، پھر آپ کو داڑھی رکھنے کا انشاءاللہ مزہ آئے گا۔
کیا آئے گا؟ مزہ آئے گا۔ اللہ کہتے ہیں یہ سب چیزیں ہم جمع کریں گے، ریڑھ کی ہڈی میں جمع کریں گے، پھر ان کو کھڑا کریں گے، پھر ان کو جہنم کا عذاب دیں گے۔ اللہ ہم سب کو عذاب جہنم سے محفوظ